فلم پیغام میں بہت بڑا پیغام ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پیغام، یہی پیغام ہمارا نئے جگت میں ہوا پرانا۔ اونچ نیچ کا قصہ، سب کو ملے محنت کے مطابق اپنا اپنا حصہ، سب کے سکھ کا ہو برابر بٹوارا، یہی پیغام ہمارا۔ چھوٹوں اور بڑوں میں اب فرق نہیں، اس دھرتی پر ہو پیار کا گھر گھر اجیارہ، یہی پیغام ہمارا۔ انسان کا انسان سے ہو بھائی چارہ، یہی پیغام ہمارا۔ پیغام میں دلیپ کمار نے کہا، میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس دنیا میں کوئی شخص یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتا، پیغام کا رتن یہ جرت کرتا ہے۔ یہ فقرہ جتنا سادہ اور عام سا ہے، اتنا ہی یہ کبھی سننے میں نہیں آتا۔ یہ اس عہد کا سب سے نایاب فقرہ ہے۔ 1959 میں حالات سچ بولنے کے لیے سازگار نہیں تھے۔ آج 39 برس گزرنے کے بعد حالات ہمارے سامنے ہیں۔ سچ بولنے کے لیے کبھی بھی حالات سازگار نہیں ہوتے، لیکن کچھ لوگ سچ بولتے ہیں اور سچ بولنے کی کڑی سزا بھی پاتے ہیں۔ پیغام میں رتن کمار نے سچ بولا۔ پیغام میں مزدوروں نے یونین بنائی۔ پیغام میں مزدوروں نے اپنا ہڑتال کا حق استعمال کیا۔ بڑھے چلو برادرو، کسی سے مت ڈرو، دولت نے پسینے کو آج لات ہے ماری، ہرگز نہ رکے گی اب ہڑتال ہماری۔ اب آئی ہے انصاف کی باری، آئے ہمارے سامنے جس میں ہو طاقت، جگ میں کبھی مزدور نے بازی نہیں ہاری۔ پیغام میں مقامی صنعت سازی پر زور دیا گیا۔ پیغام میں غیر ملکی صنعتی محتاجی ختم کرنے کی بات کی گئی۔ پیغام ایسی فلم ہے جس کو بنانے والے کبھی ندامت محسوس نہیں کرتے۔ پیغام میں ایک نوجوان ہے جو پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، کپڑے کی مل میں مزدوری کرتا ہے، دوسروں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے پیار کرتا ہے اور ایک لڑکی سے محبت۔ یہ دلیپ کمار ہے۔ یہ دلیپ کمار ہے۔ پیغام میں رتن لال کا بڑا بھائی رام لال ہے۔ یہ راج کمار ہے۔ پیغام میں رتن لال کا بڑا بھائی رام لال ہے۔ یہ راج کمار ہے۔ اداکاری کے ان دو کماروں کی یہ پہلی فلم ہے۔ یہ دونوں بھائی ہیں، دونوں بھائی نظر آتے ہیں۔ راج کمار تو لگتا ہی بڑا بھائی ہے۔ پیغام میں ایک لڑکی ہے، اس کی ماں بیمار ہے، وہ ڈاکٹر کو بلانے جاتی ہے، سائیکل رکشہ چلانے والے سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ اتفاق زندگی کا حادثہ بنتا ہے اور محبت کا رشتہ بھی۔ یہ لڑکی ویجنتی مالا ہے۔ یہ لڑکی ویجنتی مالا ہے۔ پیغام میں دلیپ کمار اور ویجنتی مالا کے دو لو سینز ایسے ہیں جن پر کہانی لکھنے کو دل چاہتا ہے۔ پہلی ملاقاتوں کے سین۔ پہلی ملاقات میں دونوں طرف شرم اور حیا کے جذبات ہیں۔ پہلی ملاقات میں بات کرنی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ وہ دونوں اس مشکل میں گرفتار ہیں، وہ دانت نکال رہے ہیں، دونوں کے کان بج رہے ہیں، دونوں کے کان بج رہے ہیں۔ جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ ہوں نہیں، وہ بھی ہنس رہی ہے۔ دلیپ ایک بانسری والے لڑکے کو دیکھ کر کہتا ہے، اچھی بانسری بجاتا ہے۔ ویجنتی کہتی ہے، آپ کو سنگیت کا کچھ شوق ہے؟ میں مزدور آدمی ہوں، اتنا وقت ہی کہاں ملتا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید آپ کو ہر بات آتی ہے۔ اچھا، اور کیا؟ کبھی آپ رکشے والے کے بھیس میں
कभी मशीन ठीक करने वाले बन जाते हैं। क्या भरोसा आपका कभी आप किसी स्टेज पर किसी बड़े गवैये के रूप में दिखाई दे जाए तो आप मुझे एक बहरूपिया समझती हैं। नहीं, मैं ये कहती हूँ कि आप असल में क्या हैं। असल में जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं एक मामूली इंसान हूँ। वैसे आप क्या समझती हैं मुझे? दोनों ने बात शुरू की तो वो एक दूसरे से दूर बैठे हुए थे, अब ज़रा करीब हो रहे हैं। डायरेक्टर ने भी क्लोज शॉट बनाने शुरू कर दिए हैं। वो बांसुरी बजाने लगता है, बजाई नहीं आती। वैजयंती माला हंसती है तो पूरा चमन हंसता है। क्या सुनना चाहती हो आप? जयवंती, मालकोंस, ठुमरी, बहार? वो बांसुरी बजाता है, बांसुरी से आवाज़ निकलकर सीधी दिल में उतरती है। मैं ठीक कहती थी ना, आपको सब कुछ आता है। रामानंद सागर ने वो फिक्रा लिखा है जो लड़कियां इब्तदाई मुलाकातों में कहती हैं। दूसरी मुलाकात से पहले एक गाना है, इजाज़त हो तो हम आए, किसी के पास हैं हम तो, मगर है अब तलक दूरी, हुक्म दे दो तो हम कर दें तुम्हारी ये कमी पूरी। अगर तुम सा मिले कोई हम जन्नत को ठुकराएं, अगर तुम सा मिले कोई तो हम जन्नत को ठुकराएं। क्या लंबे बाल थे वैजयंती माला के, सादा सी साड़ी, क़यामत की अदा, बिजली की चाल। वो फूलों के पास नदी के किनारे बैठे हुए हैं। दिलीप कुमार टांगे पसारे लेटा हुआ है। वो एक फूल उसको देता है। हंसी आ रही है। तुम क्यों हंस रही हो? कहीं हम दोनों पागल तो नहीं हो गए? कहीं हम दोनों पागल तो नहीं हो गए? वो कहता है, एक दूसरे के पास हैं तो ज़रा खुश हैं। वो कहती है, एक बात पूछूं, इससे पहले तुम किसी लड़की से मिले हो? नहीं, इस तरह नहीं। वो हाथ से इशारा करता है। हाँ, एक बार। बहुत पुराना किस्सा है। गांव में था, घर के बाहर पीपल का पेड़ है। काफ़ी ठंडी जगह थी। उसी कुएं पर वो पानी भर रही थी। वैजयंती माला अब गौर से सुन रही है और पहली मुलाकातों के वसवसे, खदशे, अंदेशे और धड़के घेरे हुए हैं। वैजयंती माला अब गौर से सुन रही है और पहली मुलाकातों के वसवसे, खदशे, अंदेशे और धड़के घेरे हुए हैं। वो बातें बना रहा है, रोब डाल रहा है, नई कहानी घड़ रहा है और वो हर फिक्रे पर घबरा जाती है। वो कहती है, बोलते जाओ ना। और वो बैठ गई, तुम्हारे पास बैठ गई। कितनी पास? फिर क्या हुआ? एकदम हिम्मत करके उसका नाम पूछ लिया। नाम भी पूछ लिया? नाम ही तो पूछा। उसके बाद वैजयंती माला का एक फिक्रा है जो पेशावर से लेकर कलकत्ते तक हर लड़की कहती है। रामानंद सागर का तजर्बा ग्रैंड ट्रंक रोड जितना तवील है। बड़ी खूबसूरत होगी। थी तो खूबसूरत, ऐसे लंबे लंबे बाल, भूरी भूरी आंखें। हाँ, आंखों का रंग भी याद है, सब कुछ याद है। नहीं, सब कुछ तो याद नहीं, थोड़ा थोड़ा याद है। वैजयंती माला नाराज़ होने लगती है। नई मोहब्बत में ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि सामने दिलीप कुमार बैठा हो और वो लड़की को नाराज़ होने दे। वो तो लड़की के दिल में अपनी मोहब्बत का बीज बोने के लिए दिल की तहों में उतरने की कोशिश कर रहा है। जब उसने महसूस किया कि वो नाराज़ होने लगी है
تو اس کو یقین ہو گیا کہ بیج نے جڑ پکڑ لی ہے۔ جب لڑکی ناراض ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مان گئی ہے۔ میں تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں، میں جھوٹ بالکل نہیں بولتا۔ میں نہیں مانتی۔ اس کا نام بھی پوچھ لیا۔ اس وقت میری عمر ہی کیا تھی، زیادہ سے زیادہ 10 برس۔ جھوٹ، تم بالکل بے ایمان آدمی ہو۔ مجھے تم پر کوئی بھروسہ نہیں۔ مجھ پر بھروسہ نہیں؟ بالکل دیوداس کا لہجہ۔ نہیں، بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے، ایک دم بھروسہ نہیں۔ وہ ہنس کر کہتی ہے۔ دونوں باغ میں سے جا رہے ہیں، سامنے سے مالتی آتی ہے۔ دونوں کی ملاقات کا راز فاش ہو جاتا ہے۔ مالتی کے جنم دن پر وہ وجینتی مالا کا رقص جاتے جاتے کوئی میرے پاس لوٹ آیا۔ میں کیوں نہ ناچوں؟ آج کہو جی، میرا جیا لہرایا۔ وجینتی مالا کا رقص، دلیپ کمار کی نظریں جیسے سارا زمانہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ اس کے رقص میں کھو چکا ہے۔ سینما ہال کے اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہر شخص اب اندھیرے میں کھو چکا ہے۔ رقص کرتے ہوئے فرش پر بیٹھتی ہے، ہاتھ ناچ رہے ہیں، کمر ناچ رہی ہے، بدن لہرا رہا ہے، کولہے ڈول رہے ہیں، اور وہ جھومتے ہوئے فرش پر سے جس طرح سے جھولتے ہوئے فرش سے جس طرح سے اٹھتی ہے، یوں لگتا ہے کہ کوئی ناگن ہے جو اپنی پٹاری میں سے اپنا پھن ہلا کر باہر نکل رہی ہے، اور وہ ابھی ڈس لے گی۔ وجینتی مالا کے ناچ کا زہر آنکھوں سے دل کی رگوں میں اترتا ہے، پورے جسم میں پھیلتا ہے، انسانی وجود کے ذرے ذرے کو کاٹتا ہے، احساسات کے تاروں کو توڑتا ہے، جذبات کی موجوں سے ٹکراتا ہے۔ انسان کو اپنی شخصیت پر اعتبار ہی نہیں رہتا۔ شاید اسی لیے جس کسی نے بھی اس کو ناچتے ہوئے دیکھا، چاہے وہ مصر کا جمال عبد الناصر تھا یا یوگوسلاویا کا مارشل ٹیٹو، انگلستان کا ڈیوڈ آف ایڈنبرا تھا یا روم کا پوپ، اپنی شخصیت کو برقرار نہ رکھ سکے۔ ڈیوک آف ایمبرا نے وجینتی مالا کا ہاتھ تھام کر کہا، شادی تو نہیں کی؟ ناصر نے مصر کی دعوت دی تو اخبارات نے سرخیاں لگائیں، ناصر اور وجینتی مالا کی شادی۔ ہالی ووڈ کا گنجا ایکٹر بھی رقص دیکھ کر حیرت میں گم رہا۔ پرنس علی خان بھی دیکھتا رہ گیا۔ وجینتی مالا کے رقص کے عظیم آرٹ کی ایک لمبی کہانی ہے، بچپن سے جوانی تک۔ مشہور فلم ساز سر الیگزینڈر نے وجینتی مالا کو ناچتے ہوئے دیکھ کر وجینتی کی ماں کو کہا تھا، تمہاری بیٹی کے حال بڑے پیارے ہیں، تمہاری بیٹی کے بال بڑے پیارے ہیں، انہیں کبھی مت کاٹنا۔ ہندوستان کے 3 صدر، ڈاکٹر راجندر پرساد، ڈاکٹر رادھا کرشنن اور ڈاکٹر ذاکر حسین، اور وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے وجینتی مالا کا رقص دیکھا۔ اخبارات میں ان خبروں کو کچھ اس طرح لکھا جاتا ہے کہ ان بڑے لوگوں، صدر، وزیر اعظم، کسی عالمی شخصیت یا کسی بڑے اداکار یا فلم ساز کے سامنے وجینتی مالا کو اپنا آرٹ پیش کرنے کا موقع ملا۔ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ آرٹ اور آرٹسٹ دونوں کے ساتھ یہ خوش قسمتی ہے، یہ خوش قسمتی ان صدور کی اور وزیر اعظم کی ہے، وجینتی مالا کی نہیں۔ ان بڑے لوگوں کی تھی جنہیں یہ موقع ملا کہ وہ وجینتی مالا کو دیکھ سکے۔ وجینتی مالا کسی بڑے آدمی کی تعریف کی محتاج نہیں۔ اندھیرے حال میں بیٹھے ہوئے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو اس نے اپنے گریٹ آرٹ سے ایسی روشنی دی ہے جو سورج کی کرنوں اور چاند کی چاندنی کو نصیب نہیں۔ وجینتی مالا کے ایک فقرے پر پوری کتاب لکھنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ کہتی ہے، ڈانس
इज माई लाइफ। वैजयंती माला को ट्रिब्यूट पेश करते हुए मैंने जिन बड़े लोगों का रेफरेंस दिया, इसके लिए वैजयंती माला से अपोलोजाइज चाहता हूँ। ये सब लोग बड़े होंगे, वैजयंती माला का आर्ट बहुत बड़ा है। बड़े लोग मर जाते हैं, आर्ट कभी नहीं मरता। दिलीप कुमार की एक निगाह ने मुझे मौजू से हटा दिया है। असल बात यह थी कि पैगाम में मालती के जन्मदिन पर वो नाच रही थी। दिलीप कुमार ने रक्स देखकर खुशी से जिस वालिहाना अंदाज में तालियां बजाईं, वो अंदाज मुझे बहुत दूर मासी में ले गया। पैगाम में कहानी आगे बढ़ रही है। मंजू ने इम्तिहान पास किया, मालती ने अपनी मिल में नौकरी दी। मालती ने बड़ा एहसान किया। मालती के पिताजी ने रतन को नौकरी दी। सच बोलने वाला इंसान किसी का एहसान नहीं लेता। रतन को नौकरी मिली, वो अपने भाई की बेटी कुमला की शादी के लिए परेशान है। मालती हसद और रकाबत की आग में जलती है। पहले मंजू को नौकरी से निकालती है। रतन बोनस के बोगस कागजात पर दस्तखत करने से इनकार करता है। वो कहता है, जिस काम को मेरी आत्मा मंजूर नहीं करती वो काम मैं कभी नहीं करता। वो पैसे वापस कर देता है। जॉनी वॉकर गाना गा रहा है, कैसे दिवाली मनाएं हम लाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। बड़ा भाई रामलाल अपने छोटे भाई रतन कुमार से झगड़ता है। रतन कहता है, जो कुछ भी हो, सच बात यह है कि भैया सेठ जी ने मजदूरों को धोखा दिया, अपनी हुकूमत और अपने देश को धोखा दिया। सेठ सेवक राम तकरीर कर रहा है, मेरे जीवन का आदर्श है देश की तरक्की, जनता का सुख और आप सबका आराम। मजदूर का जख्मी होता है। सेठ अपने माल के जरिए 200 रुपये अदा करके मामला ख़त्म करता है। रिक्शा ड्राइवर, स्टूडेंट, चीफ मैकेनिक अब ट्रेड यूनियन लीडर बन गया है। वो कहता है, आज ज़माना बदल गया है। आज हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं जहां इंसान की ज़िंदगी की कुछ कीमत है, उसका कुछ मोल है। आज इस देश के बड़े बड़े कारखानों में मजदूर को हकारत की नज़रों से नहीं, उसको इज्जत की नज़र से देखा जाता है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस कारखाने में वही जुल्म और वही बेइंसाफ़ी हो रही है जो आज से सदियों पहले हुआ करती थी। मैं आप सबसे पूछता हूँ कि कब तक हम गूंगे और मजबूर इंसानों की तरह पिसते चले जाएंगे। हम अलग अलग रहकर मुकाबला नहीं कर सकते जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे। आज हमारी यूनियन होती तो आज ये जुल्म ना होता। फिल्म के जरिए अवामी शऊर को बेदार करने का काम किया जा रहा है। रतन और मंजू को मिल से निकाल दिया गया है। रामलाल अपनी बेटी कुमला की शादी के लिए सेठ जी के पांव पड़ता है। सेठ चालाक आदमी है। वो कहता है कि अपने भाई को मेरे पास भेजो। ट्रेड यूनियन लीडर जूते उतार कर सेठ जी से मिलने आता है। सेठ कहता है, तुम दूसरों की मुसीबत मोल क्यों लेते हो, अपने काम से काम रखो। तुम कोई महात्मा गांधी हो। इतना बड़ा नाम सुनकर नया नया लीडर लर्ज जाता है। वो बड़ी इंकसारी से कहता है, मेरे लिए ये सौभाग्य क्या कम है कि जिस धरती पर उनके चरण पड़े हैं उस धरती पर मैं भी रहता हूँ और इसी हवा में सांस लेता हूँ। मेरा और उनका सिर्फ इतना रिश्ता है। सेठ जी के उनके बताए हुए सच्चाई के असूलों पर अमल करने की एक कमज़ोर सी कोशिश करता हूँ। सेठ जी भी कोई मामूली आदमी नहीं है, वो मोतीलाल है और उनके सामने दिलीप कुमार है। दोनों का फ़न के हवाले से करीबी और गहरा रिश्ता है। दोनों ने शांत तरीके से बोलना सीखा। दोनों से थिएट्रिकल स्टाइल को तरक किया। दोनों धीमे सुरों में बात करने की कोशिश करते हैं। सेठ जी सरमायादार हैं, रतन मजदूर। दोनों का लहजा एक जैसा है। सेठ जी को गुस्सा आता है तो भी आवाज़ बहुत ऊंची नहीं होती। ये तो ठीक है
لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے بھائی کی لڑکی کی شادی ہو جائے۔ یہ تم چاہتے ہو یا نہیں؟ کیوں نہیں چاہتا؟ یونین چھوڑ دو۔ مزدور کے لیے یونین اس کی ماں ہوتی ہے، وہ یونین کیسے چھوڑے؟ غصے میں آ کر رتن کمار کہتا ہے، روپیہ کیا ہے؟ روپیہ کیا ہے؟ مٹی کی طرح بے جان اور ایک بیکار چیز۔ لیکن جس طرح مٹی میں محنت کا بیج بوئے بغیر پیداوار نہیں ہو سکتی، اسی طرح جب تک روپے کے ساتھ محنت کا میل نہیں ہوگا دنیا میں کبھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ ان دونوں کا میل بہت ضروری ہے۔ میں یہ سب سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میری بات کا سیدھی طرح جواب دو، تم یہ یونین چھوڑنے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ میرے یونین چھوڑ دینے سے یہ یونین نہیں ٹوٹے گی۔ ایک رتن چلا جائے گا تو 1000 رتن اس یونین کو چلانے کے لیے آ جائیں گے۔ ایک دفعہ پھر سوچ لو۔ میرے ساتھیوں نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، میں ان کے بھروسے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر کملا کی شادی رک جاتی ہے تو رک جائے، میں اپنی بچی کا یہ دکھ برداشت کر لوں گا۔ رتن کمار نے یہ کوئی معمولی بات نہیں کہہ دی۔ دوسروں کا دکھ درد رکھنے والے اپنے گھر کے دکھوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ بڑا بھائی انتظار کر رہا ہے کہ چھوٹا بھائی کوئی خوشی کی خبر لے آئے گا۔ راج کمار اٹھ کر اس کے قریب آتا ہے، کام ہو گیا نا؟ نہیں بھیا، نہیں ہوا۔ نہیں ہوا؟ سیٹھ جی نے وعدہ کیا تھا۔ بھیا، سیٹھ جی ہماری مدد کرنا نہیں چاہتے، وہ اپنے روپے سے ہمیں خریدنا چاہتے ہیں۔ خریدنا چاہتے ہیں تو پھر اب کیا ہوگا؟ ہماری کملا کی شادی ہوگی، ان کی مدد کے بغیر ہوگی۔ ہم نے ان کے لیے اپنا دھرم نہیں گنوائیں گے۔ مالتی کو محبت نہیں ملی، اب وہ نفرت کرتی ہے۔ وہ ایک دلال کے ذریعے رتن کو بدنام کرتی ہے۔ بڑا بھائی گاؤں جانے والی سڑک کی طرف سیدھا ہے، وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ رتن بڑے بھائی کے انتظار میں کھانا نہیں کھاتا۔ بھابھی مجبور کرتی ہے، وہ لقمہ توڑ کر منہ کے پاس لے جاتا ہے۔ بھائی کی آواز آتی ہے، تو شہر سے یہاں آیا ہے میری عزت مٹی میں ملانے؟ کیا کیا ہے میں نے؟ سارا گاؤں ہنس رہا ہے۔ ایسی چھوکری کے ساتھ گھومتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی جس کے متعلق یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا باپ کون تھا؟ اس میں شرم کی کوئی بات نہیں۔ انسان اپنے ماں باپ کے نام سے نہیں، اپنے گنوں سے اچھا یا برا ہوتا ہے۔ اس لڑکی میں کوئی عیب نہیں، وہ بڑی شریف لڑکی ہے۔ میں تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی؟ تو اس گھر سے چلا جا۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو تھپڑ مارتا ہے۔ تو جاتا ہے یا میں جاؤں؟ میں جاتا ہوں۔ رتن گھر سے چلا جاتا ہے۔ بڑا بھائی اس کے جانے کے بعد رو رہا ہے۔ منجو یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے کارن رتن کی زندگی میں دکھ آئیں۔ میں تمہاری راہ کا کانٹا بن گئی ہوں۔ میں تمہاری راہ کا کانٹا بن گئی ہوں۔ سنو منجو، تم میری راہ کا کانٹا نہیں، میری ہم سفر ہو تم۔ میرے لیے تمہیں سب سے بچھڑنا پڑ رہا ہے، ماں، بھائی، بہن، سب سے۔ رتن آگے بڑھتا ہے، سنجو قریب آتی ہے۔ دلیپ کمار جب کسی کی جانب قدم اٹھائے اور سامنے وجنتی مالا ہو اور کوئی چمتکار نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے، ہمیں پیار کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ بات کبھی نہیں بھولتی کہ دلیپ کمار کا یہ فقرہ سن کر اندھیرے سنیما ہال میں سے ایک آدمی کی بہت اونچی آواز آئی تھی، ہمیں بھی پیار کی ضرورت ہے۔ وجنتی مالا کہتی ہے، رتن، میرا تمہارا پیار تو ایک سپنے کی طرح ہے۔ ایک غریب بے سہارا لڑکی نے تھوڑی سی ہمدردی پا کر پیار کا سپنا دیکھا۔ اس کے بعد اگلا فقرہ لکھا تو رامن ساگر نے، لیکن راجندر سنگھ بیدی کے کسی کردار کا فقرہ لگتا ہے۔ دلیپ کمار کی آواز میں سن کر یہ فقرہ ویسے بھی ادب کا حصہ بن جاتا ہے۔ میں تمہاری طرح سپنے نہیں دیکھتا منجو، میں کیوں سچائی میں وشواس کرتا ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ جانی وکر گا رہا ہے،
बदला सारा ज़माना बाबू। मालती धोखे से रतन को बुलाती है। वो अपना फैसला सुनाता है। आप कहती हैं कि आप मुझसे प्रेम करती हैं और मैं कहता हूं कि आप इस पवित्र लफ्ज़ के मानी भी नहीं जानती। मंजू सारे फसाद की जड़ है। मालतू और उसके पिताजी सेठ सेवकराम मंजू के घर जाते हैं। सेठ जी कहते हैं, ये लोग सड़क पर भीख मांगते ही अच्छे थे, इन पर तरस खाकर ज़रा सा सहारा दो तो सर पर सवार हो जाते हैं। मंजू की माँ मुड़कर देखती है। सेठ जी की नज़र पड़ती है माजी में डूबी हुई एक और कहानी उभर कर नज़रों के सामने आ जाती है। सेठ जी सामना नहीं कर सकते। माँ ने तो सारी ज़िंदगी सामना किया था। मंजू अपनी माँ से पूछती है, रो क्यों रही हो माँ? औरत के भाग में हंसना कहाँ होता है बेटी। चल चल मंजू, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रह सकते। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? यहाँ से दूर, बहुत दूर तू नहीं जा सकती तो चाहे तू यहीं रह सकती है। जहाँ तुम जाओ मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो दोनों घर से निकलती हैं। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? जहाँ इंसान नहीं बसते, जहाँ अन्याय नहीं होता, वहाँ। वो एक वीरान जगह है। तेज़ आंधी है, रात है, तन्हाई है, माँ है और बेटी है। माँ मर रही है। माँ अपनी बेटी को मासी के पानियों में डूबी हुई कहानी सुनाती है। मेरी जवानी में एक परदेसी हमारे गांव में आया। सबसे चोरी गांव के मंदिर में मुझसे ब्याह किया। उसने ज़िंदगी भर साथ देने की कसम खाई। भगवान मेरे साक्षी हैं। इसके बाद उसने एक अमीर घर की लड़की से शादी कर ली और उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मैं मर भी ना सकी। कौन था वो जालिम? माँ तस्वीर दिखाती है। ये सेठ सेवकराम की तस्वीर है। सदियों से ये सेवक इसी तरह ही सेवा करते आए हैं। माँ मरती है, बेटी रोती है। ओह अमीरों के परमेश्वर, हम गरीबों की भी बेखबर। बोल दुनिया के भगवान, हम क्या करें? इस अंधेरे में जाएं किधर? बादल, बिजली, अंधेरा और एक बेसहारा लड़की। मंजू अपनी हमसफर से भी बिछड़ चुकी। वजंती माला रोती है तो आसमान भी रोता है। वजंती माला का रोना बर्दाश्त नहीं होता। ये औरत जो अभी उसकी आंखों के सामने मरी है, उसकी माँ ही तो थी। शक्ल से वो दोनों माँ बेटी लगती हैं। फिल्म देखने वाले गहरी नज़र रखते हैं। ख़ास तौर पर औरतें रिश्ते पहचानने में देर नहीं लगाती। वजंती माला जिस दुख और दर्द में टूट कर रोई, अगर पैगाम में ये औरत उसकी हकीकी माँ ना होती तो शायद दुख का इतना गहरा तासर भी ना दे पाती। अपनी असली माँ के लिए आंसू बहाने के लिए ग्लिसरीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मंजू की माँ मरी। ये वजंती माला की माँ है। उसका नाम है वसु। इस देवी को बचपन से ही अपनी बेटी की जुदाई के बड़े सदमे बर्दाश्त करने पड़े थे। देवी माँ अकेली रह गई। बाप और नानी एक तरफ हो गए। देवी मुकदमा हार गई, देवता मुकदमा जीत गया। छोटी वजंती माला देवता के हिस्से में आई। पैगाम में मंजू की माँ मरी तो बेटी के पास देवी माँ के लिए बहुत से आंसू जो उसने बचपन से संभाल रखे हुए थे, सब एक एक करके बहा दिए। वजंती माला और वासना देवी की कहानी। पैगाम में अब आंसू हैं। रतन की माँ अपने बेटे के लिए परेशान है। रतन की मंजू खो चुकी है। रतन को कुमला की शादी का फिक्र है। वो कहता है, ये मेरा पर्ण है कि जब तक मैं कुमला के ब्याह की शहनाई नहीं सुनूंगा, मैं घर की चौखट पर कदम नहीं रखूंगा। रतन 2000 रुपये सूद पर कर्ज लेता है। मजदूरों के मुतालबे बढ़ रहे हैं। दोनों भाई स्टेज पर हैं। पैगाम में दिलीप कुमार और राजकुमार एक फ्रेम में मजदूरों के सामने तकरीर कर रहे हैं। ये फ्रेम मुझे बहुत अच्छा लगा था। पठान और बलोच, दो बहादुर और जंगजू कौमों के
دو بہت بڑے فنکار، دونوں بھائی ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ رتن کہتا ہے میرے بھیا سچے اور ایماندار آدمی ہیں، ان کو سیٹھ کی بے ایمانی دکھائی نہیں دیتی۔ رتن کہتا ہے کہ یہ جوش کا وقت نہیں، ہمارے امتحان کا وقت ہے۔ رتن آخری بار سیٹھ جی کے پاس سمجھوتے کی کوشش کے لیے جاتا ہے۔ وہ بہت فریاد کرتا ہے، لیکن کارخانے کے مالک کو صرف اپنی دولت کی فکر ہے۔ وہ کہتا ہے سیٹھ جی اگر مزدور ایک دن کام نہیں کر پاتا تو اس بیچارے کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، اور جس دن چولہا نہیں جلتا اس دن پیٹ جلتا ہے۔ سیٹھ جی اس کی آتما جلتی ہے۔ سیٹھ سمجھوتے کے لیے تیار نہیں۔ رتن کمار کا لہجہ بھی بدلتا ہے۔ اپنے ادھیکاروں کی رکشا کے لیے ہم خون تک دینے کے لیے تیار ہیں سیٹھ جی۔ ساتھیوں، ہمیں زندہ رہنا ہے یا مر جانا ہے، اس بات کے فیصلے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مٹھی بھر بھوکے ننگے مزدور ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہم غریب ہیں، یہ سچ ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہماری مجبوری اور ہماری برداشت کی تمام حدیں ختم ہو چکی ہیں، اور یہ اعلان ہے اس بات کا، یہ آخری نوٹس ہے، اور اگر انہوں نے اس نوٹس کو بھی ٹھکرا دیا تو کل صبح 10 بجے سے ہم مزدوروں کی ہڑتال شروع ہوگی۔ ٹریڈ یونین لیڈر اب انقلابی لیڈر بن گیا ہے۔ اس سین میں دلیپ کمار کو چمنیوں کے نیچے اور مزدوروں کے سامنے دیکھ کر دل بہت خوش ہوا تھا۔ یہ آدمی جو سیاہ زلفوں کے نیچے اور پریوں کے سامنے رہتا تھا، آج چمنیوں کے نیچے کھڑا ہے اور مزدوروں کے لیے لڑ رہا ہے۔ میں نے بڑے بڑے لیڈروں کو سنا ہے، رئیس الاحرار عطا اللہ شاہ بخاری کے طرز خطابت اور جوش بیان کا ایک زمانہ گرویدہ ہے۔ شورش کاشمیری سٹیج پر چڑھ جاتے تو لوگ ان کو نیچے نہ اترنے دیتے۔ مجیب الرحمان کو بھی لاہور میں جلسے کی نبض پر ہاتھ رکھتے دیکھا۔ بھاشانی کا جلاؤ اور گہراؤ کا ولولہ بھی دیکھا۔ ولی خان کا مخصوص انداز خطابت بھی بڑا دلکش تھا۔ عبدالصمد چغزئی کا نرم لہجہ بھی یاد ہے۔ غوث بخش بزنجو کے لفظ بڑے روبدار ہوتے کہ کان لرز جاتے۔ ذوالفقار علی بھٹو تو سٹیج کے بادشاہ تھے۔ ان کا تقریر کرتے ہوئے ٹائی کھولنے کا انداز، میز سے پھولوں کا گلدستہ اٹھا کر پھینکنے کا طریقہ اور پورے سٹیج پر موو کرنے کا انداز لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا تھا۔ دلیپ کمار نے پتہ نہیں کس سے سیکھا تقریر کرنے کا فن۔ سب سے جدا، سب سے مختلف۔ ساتھیوں، ہمیں زندہ رہنا ہے یا مر جانا ہے، اس بات کے فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ لیڈر کا یہ روز مرہ کا کام ہے کہ وہ تقریر کرے۔ ایک دن میں وہ کئی بار تقریریں کرتا ہے۔ وہ حالات کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سیاست کو کس طرف آگے بڑھانا ہے، کس موڑ پر لے کر جانا ہے۔ اداکار کے لیے یہ کام بالکل مختلف اور مشکل ہے۔ اداکار لکھی ہوئی تقریر کرتا ہے جو کچھ لیڈر حقیقی طور پر کرتا ہے۔ اداکار وہ سب کچھ فرض کر کے کرتا ہے، اس میں کامیابی اس کو حاصل ہوتی ہے جو سب سے زیادہ خلوص نیت سے اپنا کام کرتا ہے۔ اداکار کو لیڈر کا رول کرنے کے لیے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے، دلیپ کمار کی سٹیج پر ایکٹنگ میں کبھی بھی روایتی خطابت یا تقریر کا انداز نہیں ہوتا۔ وہ تقریر کرتے ہوئے عوام کا لب و لہجہ اور جوش اپنے اندر بھر لیتا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر بولتا ہے اور اس کی آواز میں لوگوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ صاف شفاف لفظ، سیدھا سادہ انداز۔ وہ لوگوں سے تقریر کی بجائے اپنی بات کرتا ہے، ان کے خیالات اور جذبات کو شیئر کرتا ہے۔ لگتا ہے شکاگو کی سڑکوں پر مزدوروں کا لیڈر فیصلہ سنا رہا ہے۔ پیغام میں دلیپ کمار کا پیغام مزدوروں تک پہنچ گیا۔ بڑا بھائی ڈر گیا ہے۔ چھوٹے بھائی نے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ رام لال ماں سے کہتا ہے، ارے ماں، سب کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔
نوٹس دے دیا سیٹھ فوج بلوا کر گولی چلوا دے گا۔ رام لال کے اس فکرے پر ہندوستان میں فلم دیکھنے والا اتنا گہرا نہیں سمجھ سکتا جتنا پاکستان کا فلم بین سمجھتا ہے۔ ہمیں پاکستان میں فوج کا تجربہ ہے۔ پاکستان پر 25 برس فوج نے حکومت کی ہے۔ فوج کا نام سن کر جس طرح رام لال کی ماں ڈر کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی ہے، اس کے خوف کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پیغام بڑے عجیب حالات میں لاہور والوں نے دیکھی۔ امرتسر ٹیلی ویژن شروع ہوا تو پہلی فلم پاکیزہ دکھائی گئی۔ لاہور کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا جب لاہور کی سڑکیں خالی تھیں، کہیں کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ دوسری فلم مغل اعظم تھی۔ لاہور کے لوگوں نے دلیپ کمار کو تقریباً 10 برس کے بعد دیکھا۔ مغل اعظم میں پرتھوی راج اور مدھوبالا چھائے ہوئے ہیں۔ تیسری فلم پیغام دکھائی گئی۔ پیغام میں دلیپ کمار کو دیکھ کر لوگ اگلے دن اس کی باتیں ہی کرتے رہے۔